آج میں آپ کے سامنے جو ریسپی شیئر کرنے والی ہوں وہ ہے کچے قیمے کی ٹکیاں۔ کچے قیمے کی ٹکیاں بنانے کے لیے میں نے 1 کلو مٹن کا قیمہ لیا ہے، باریک پسا ہوا ہے اس طرح۔ اور یہ میں نے 10-15 سبز مرچیں لی ہیں، ان کو موٹا موٹا میں نے کرش کر لیا ہے، یہ قیمے کے اندر ایڈ کر دیں گے۔ یہ لہسن ادرک کا پیسٹ لیا ہے، 1 چمچ لہسن پیسٹ، یہ 2 بڑے چمچ کٹا ہوا ادرک، موٹا کٹا ہوا لینا ہے۔ یہ 2 عدد میں نے بڑے پیاز لیے، ان کو میں نے چاپ کر لیا۔ چاپ کرنے کے بعد ان کو میں نے چھلنی میں ڈال کے اس کا پانی نچوڑ دیا، اچھی طرح پانی نچوڑ دیا۔ یہ دیکھیں اب یہ بالکل ڈرائی ہو چکے ہیں، یہ بھی قیمے کے اندر ایڈ کر دیں گے۔ قیمے کی ٹکیوں کے اندر جو مسالے جائیں گے وہ کچھ یوں ہیں: آدھا چھوٹا چمچ اجوائن، آدھا چھوٹا چمچ کالی مرچ دادڑ کی ہوئی، 1 بڑا چمچ کٹا ہوا دھنیا، 1 چھوٹا چمچ کٹی ہوئی سرخ مرچ دادڑ کی ہوئی، اور یہ 1.5 چمچ نمک، 2 بڑے چمچ دھنیا پاؤڈر، 1.5 چمچ سرخ مرچ پاؤڈر، 1 چمچ موٹا کٹا ہوا زیرہ۔ تو اب یہ سارے مسالے بھی قیمے کے اندر ایڈ کر دیں گے۔ سارے مسالوں کو قیمے کے اندر اچھی طرح مکس کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں قیمے کے اندر میں نے مسالوں کو اچھی طرح مکس کر دیا۔ اس کو ایسے ایسے گوندنا ہے، 10-15 منٹ تک اسے ایسے ہی گوندنا ہے۔ پھر یہ جو ٹکیاں ہوتی ہیں ٹوٹتی نہیں ہیں۔ اب میں قیمے کے اندر دھنیا کٹا ہوا، 1 چھوٹا سا پیاز لے کے اس کو بھی میں نے چاپ کر لیا، اور یہ پودینہ اور یہ سرخ مرچیں جو فریج میں سرخ ہو جاتی ہیں، یہ باریک باریک کاٹ کے یہ ڈال رہی ہوں۔ مسالے پہلے مکس کرنے ہیں، یہ بعد میں ڈالنا ہے، اس طرح پھر یہ اس کے اندر میلٹ ہو جاتی ساری چیزیں، یہ چیزیں نظر نہیں آتی۔ یہ سارے مسالے مکس کرنے کے بعد ڈالنا ہے۔ اگر ہم پہلے ڈال دیں گے تو ان ساری چیزوں کی خوبصورتی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ یہ دیکھیں ابھی میں اسے ایسے مکس کر کے 2 گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دوں گی۔ یہ جتنی دیر تک فریج میں پڑا رہے گا کباب اتنے ہی اچھی طرح گل جائیں گے اور جلدی تیار ہوں گے۔ قیمے کو فریج میں رکھے ہوئے 2-3 گھنٹے ہو چکے ہیں۔ اب میں اس کے اندر یہ 1 چمچ کباب مسالے کا ڈالنے لگی ہوں۔ فریج سے نکالنے کے بعد یوں ہی ٹکیاں جب بنانی ہو تو تب اس کے اندر ڈالنا ہے، پہلے نہیں کباب مسالہ ڈالنا۔ اس سے جو ٹکیاں ہیں وہ بربری سی ہو جاتی ہیں اور ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں، اچھی نہیں بنتی۔ جب ٹکیاں بنانی ہو تب یہ مسالہ ڈالیں۔ اب مسالے کو قیمے کے اندر اچھی طرح مکس کر دیں گے۔ اس طرح ایسے ایسے گوندنا قیمے کو۔ یہ دیکھیں جو میں نے مسالہ بھی ڈالا تھا وہ قیمے کے اندر اچھی طرح مکس ہو چکا ہے۔ اب ہم اس کی ٹکیاں بنانا شروع کرتے ہیں۔ یہ ہاتھ کے اوپر تھوڑا سا پانی لگانا ہے، اس سائز کی ٹکیاں بناتے جائیں۔ تو چلیں اب ہم کچے قیمے کی ٹکیاں جو بنا کے رکھی ہوئی ہیں انہیں سٹیم کرتے ہیں۔ سٹیم کرنے کے لیے میں نے ایک برتن میں پانی ڈال کے رکھا ہوا ہے اور اوپر سے اسے کور کیا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں ٹکیاں بنائی ہیں، ایک ایک ٹکی لے کے اس کو ایسے رکھتے جانا۔ یہ دیکھیں اب ہم انہیں اوپر سے کور کر دیں گے اور آنچ کو تھوڑا تیز کر دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سٹیم ہو جائیں۔ یہ دیکھیں اب ان کی سائڈ چینج کر دینی ہے۔ یہ دیکھیں سارے کبابوں کی میں نے سائڈ چینج کر دی ہے۔ اب دوبارہ انہیں کور کر دیں گے تاکہ دوسری سائڈ بھی اچھی طرح پک جائے۔ یہ دیکھیں میں نے دوسری سائڈ بھی چینج کی تھی، یہ دونوں طرف سے پک چکے ہیں۔ اگر پانی آپ کو کم لگے تو اس طرح سائڈ پہ کر کے
آپ نے اس کے اندر پانی اور ڈال دینا ہے۔ ابھی میں نے تھوڑی دیر اور پکاؤں گی تاکہ قیمہ جو اچھی طرح گل جائے۔ سٹیم کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ قیمے میں کچا پن نہیں رہتا اور یہ جلدی گل جاتی ہیں اور ان کی خوبصورتی برقرار رہتی ہے جب ہم فرائی کریں گے۔ اگر ہم ڈائریکٹ انہیں فرائی کریں تو وہ بلیک سی ہو جاتی ہیں۔ یہ دیکھیں میرے پاس جتنا قیمہ تھا میں نے سارے قیمے کی ٹکیاں بنا لی اور آدھی کو میں نے سٹیم کر کے نکال لیا تھا۔ اب دوبارہ جو میں نے ڈالی ہیں یہ ساری میں نے پھر دوبارہ اوپر نیچے رکھ دی۔ اب یہ ساری کی ساری سٹیم ہو چکی ہیں۔ اب ہم انہیں فرائی کرتے ہیں۔ یہ بہت ہی اچھی طرح قیمہ گل چکا ہے۔ جب بھی آپ نے قیمہ لینا ہے تو کسائی سے کہہ کے باریک مشین سے نکلوانا ہے، پھر ٹکیاں کبھی بھی ٹوٹتی نہیں ہیں۔ اب ہم آپ کے سامنے ٹکیوں کو فرائی کریں گے۔ انہیں ہلکا گولڈن براؤن کر لیں گے۔ بالکل سلو فلیم پہ انہیں پکانا ہے تاکہ یہ جلنے نہ پائیں۔ دیکھیں ٹکیاں شیلو فرائی ہو رہی ہیں۔ جیسے ایک سائڈ ان کی پک جائے گی جیسے سائڈ چینج کر دیں گے۔ بس اس طرح کا کلر چاہیے ہمیں۔ یہ دیکھیں کتنا زبردست کلر آیا ہے، ایسے گولڈن کلر آنا چاہیے۔ یہ دیکھیں دونوں سائڈوں سے یہ گولڈن براؤن ہو چکے ہیں۔ اب میں انہیں ڈش آؤٹ کرتی ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ اور ڈالتے جائیں گے۔ یہ دیکھیں یہ زیادہ شرنک بھی نہیں ہے، جس طرح میں نے ڈالی تھی اسی طرح ہی ہے، جتنے سائز کی میں نے ڈالی تھی اسی سائز کی ہے۔ ان کا سائز چھوٹا نہیں ہوا۔ اگر ہمیں ڈائریکٹ توے کے اوپر بنائیں گے تو وہ ان کا سائز جو ہے چھوٹا ہو جائے گا اور وہ قیمہ گلتا بھی نہیں ہے، اور یہ جو ان کی خوبصورتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے کیونکہ کلر ان کا بلیک سا آتا ہے اگر ہم اس طرح بنائیں۔ سٹیم کر کے بنانے سے یہ ہوتا ہے کہ ان کا کلر نہیں چینج ہوتا، یہ گولڈن براؤن رہتی ہیں ورنہ جل جاتی ہیں۔ یہ دیکھیں ساری ٹکیوں کو میں نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے، کتنا خوبصورت کلر آیا۔ ایک مرتبہ آپ ضرور ٹرائی کریں، انشاءاللہ آپ کو پسند آئیں گے۔ پھر ملیں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔